حافظ صاحب، ہر گزرتا سال کراچی کے لیے اہلیان کراچی کے لیے بد سے بدتر ثابت ہو رہا ہے۔ لاقانونیت کے حوالے سے بات کی جائے یا اگر قانون کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی ماورائے عدالت، ماورائے آئین اور قانون جو وارداتیں چاہے اس میں آپ بہت ساری چیزیں، میں کیا آپ سے ہر چیز کو ڈسکس کروں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ان سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی؟ یہ ظاہر ہے بہت ہی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ کراچی جیسے شہر میں جو پورے پاکستان کی حالات میں بھی جیسی بھی معیشت ہے کراچی ہی چلا رہا ہے، اور اس شہر کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ اس کے نوجوانوں کو اس کے مستقبل سے مایوس کیا جا رہا ہے، ماں باپ کو اس پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جیسے تیسے کر ملک سے باہر نکالیں، اور خاص طور پر جو پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں جو بمشکل پڑھ پاتے ہیں۔ ویسے تو تعلیم کا بیڑا غرق ہے اور غریب آدمی اور مڈل کلاس کے لیے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا انتہائی دشوار ہے، تو جو لوگ بھی پڑھ پاتے ہیں وہ باہر جانے کی سوچ رہے ہیں، تو برین ڈرین بھی ہو رہا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب روزگار کا نہ ملنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حالات کا خراب ہونا ہے۔ اب کون ماں باپ یہ چاہیں گے کہ ان کا بچہ گھر سے باہر نکلے اور موبائل چھینتے ہوئے اس کو گولی مار کر کوئی چلا جائے؟ اور یہ بات پہلے تو چلو ایک ریئر کہیں بھی ہوتا ہے انسانی دنیا میں، لیکن اگر یہ معمول بن جائے، آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ گلشن اقبال جیسی گنجان آباد جگہ پر اور ایک دو لوگ آ رہے ہیں، ان کے پاس گن موجود ہے اور وہ تھیلے میں باقاعدہ بیٹھنے والے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے موبائل جمع کر کے لے جا رہے ہیں۔ نہ انہیں پولیس کا خطرہ ہے، نہ انہیں کسی اور ادارے کا خوف ہے، اور ان کو یہ بات معلوم ہے پکڑے بھی جائیں گے تو چھوٹ جائیں گے، اور بہت بڑی تعداد میں وارداتوں میں خود پولیس کی کالی بھیڑیں ملوث ہیں۔ منشیات کے اڈے یہاں پر چل رہے ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اور پھر ایسے لوگ مل جاتے ہیں، یہ خام مال ہوتا ہے نوجوانوں کی صورت میں ان مافیاز کے پاس، اور وہ ان کو اس طرح سے اچک لیتے ہیں۔ تو اس بدترین صورتحال کی ذمہ داری ظاہر حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے پورے نظام میں اس وقت ایک بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلی بات تو یہ سوچنی چاہیے کہ کتنے اہلکار اور کتنے افسران کراچی سے تعلق رکھنے والے پولیس اہلکاران ہیں، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں۔ یہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ شہر کا مسئلہ ہے۔ دنیا بھر کی مثالیں دیتے پھرتے ہیں ہمارے حکمران، لیکن آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں جو بھی ترقی پذیر یا ترقی یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں کیا پولیس اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اس شہر سے باہر 90% 80% پولیس اہلکاروں کو لگا دیا جائے تاکہ ان کو اندازہ ہی نہ ہو کہ سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ یعنی آپ بات کر رہے ہیں کہ کمیونٹی پولیسنگ جو ہے، سر کمیونٹی پولیسنگ جو ہے اس سے معاملات بہتر ہوں گے؟ وہ بھی ہو سکتے ہیں، محلہ کمیٹیاں بن سکتی ہیں اور ان میں کمیونٹی کو انوالو کیا جائے، لیکن اس کمیونٹی کی کوئی سننے والا تو ہو۔ یہاں تو تھانے بکتے ہیں، یہاں تو ان کی قیمتیں لگتی ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک کا ایک نظام ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں ابھی ایک جگہ پر گیا کچھ دن پہلے جس کے 3 جوان بیٹوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اس بنیاد پر کہ اس نے روکا کہ وہ چوکیدار تھا، پختون تھا، اور اس نے کہا کہ میں یہاں سے اپنی اس والی جگہ کے اوپر تمہیں منشیات نہیں بیچنے دوں گا، تمہیں اگر بیچنی ہے تم اپنے علاقے میں جاؤ۔ وہ بندہ بھی، وہ بھی پختون تھا، اس نے یہ بات کہی کہ نہیں، جب میں ایس ایس پی کو بھتہ دیتا ہوں، جب میں تھانے میں بھتہ دیتا ہوں تو مجھے تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اس پر یہ جو ہے وہ فساد بڑھ گیا، اور پہلے ایک جوان کو مارا، دوسرا بھائی آیا اس کو بھی مار دیا، تیسرا بھائی آیا اس کو بھی مار دیا۔ اس باپ کا حال کیا تھا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں پر کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ ابھی عامر بلوچ خود پولیس والوں نے مار دیا اس کو، جا کر اندر گھس کر۔ این ای ڈی کا بلال ناصر، اس کو این ای ڈی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے جہاں 1989 سے رینجرز موجود ہے وہاں پر جو ہے شہید کر دیا۔ کورنجی میں اتنے واقعات ہو گئے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کوئی علاقہ، کوئی زبان، کوئی برادری والا کوئی محفوظ ہے؟ صرف دہشت گرد محفوظ ہیں اور قاتل محفوظ ہیں اور اسٹریٹ کرمنل محفوظ ہیں، اس لیے کہ بھتے کا اور پورا نظام موجود ہے۔